السلام علیکم میرے معزز سامعین، قرآن فہمی اور تفسیر قرآن کے سلسلے میں چوتھا درجہ بہت سے ائمہ اقوال تابعین کا ہے۔ جب قرآن کی تفسیر قرآن سے، سنت سے اور صحابہ اکرام سے نہ ملے تو بہت سے ائمہ اقوال تابعین مثلا مجاہد بن جبیر رحمہ اللہ کے اقوال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ تفسیر بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اول سے آخر تک مکمل قرآن مجید 3 بار اسی طرح پڑھا کہ میں ہر آیت کے اختتام پر انہیں روکتا تھا اور ان سے اس کی تفسیر کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ ابن ابو ملیکہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے مجاہد رحمہ اللہ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تفسیر قرآن کے بارے میں سوال کرتے دیکھا، اور ان کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیری دستاویزات بھی تھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی ان سے فرماتے تھے کہ اسے لکھ لو، چنانچہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مکمل قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں سوالات کیے تھے۔ اسی وجہ سے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تفسیر مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہو تو وہ تمہیں کافی ہے۔ اسی طرح سعید بن جبیر، اکرمہ مولا ابن عباس، عطا بن ابو رباح، حسن بصری، مسروق بن اجدع، سعید بن مسیب، ابو العالیہ، ربیع بن انس، قتادہ، ضحاک بن مزاحم رحم اللہ علیہم اور دیگر کئی تابعین اور ان کے علاوہ اتباع تابعین اور ان کے بعد کے لوگ ہیں جن کے اقوال کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ باقی کے اصول انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بیان کیے جائیں گے۔ معزز سامعین، میرے یوٹیوب چینل داڑھی والا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ واحسن الجزاء۔